بچوں آؤ پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال، پھر دیکھیں گے ہوتا ہے کون زیر و زبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پروگرام زیر و زبر لیے ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی پروگرام ہے جس میں بات کی جاتی ہے کلام اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے پڑھنے کے کئی فضائل بیان کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کلام پاک کی محبت نصیب فرمائے، اور محبت حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ، جس چیز سے محبت کرنی ہو اس چیز کی معلومات حاصل کی جائے۔ ہم نے کوشش کی ہے ایک ایسے پروگرام کی جس میں بات کی جائے کلام اللہ کی، مگر بڑے ہی دلچسپ اور خوبصورت انداز کے ساتھ۔ ہم اپنے اس سلسلے زیر و زبر میں ایک کوئز بیسڈ پروگرام لے کر آئے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام میں 6 کنٹسٹنٹس ہوا کرتے ہیں، اور ان کنٹسٹنٹ کے درمیان ہم کرواتے ہیں ایک زبردست قسم کا کوئز بیسڈ مقابلہ۔ پروگرام کا فارمیٹ بھی آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے اس پروگرام میں ترتیب دیے گئے ہیں 5 راؤنڈ، مگر بڑے ہی امیزنگ راؤنڈ۔ ان 5 راؤنڈز کو کس طریقے سے آگے بڑھایا جاتا ہے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ سب سے پہلے باری آتی ہے ہمارے پہلے راؤنڈ کی۔ اس راؤنڈ کے اندر ہم اپنے کنٹسٹنٹ کے درمیان باری باری سوالات کرتے ہیں، اور ہر سوال کے جواب میں ان کو نمبر دیے جاتے ہیں۔ پھر باری آتی ہے دوسرے راؤنڈ کی۔ وہ راؤنڈ ہمارا ہوتا ہے MCQs راؤنڈ۔ اس میں ہم ان کو دیتے ہیں 3 آپشن۔ جو صحیح آپشن تلاش کر لیتا ہے اس کو دیے جاتے ہیں نمبر، اور اگر کسی سے غلطی ہوتی ہے تو پھر اس کو نمبر نہیں دیے جاتے ہیں۔ پھر باری آتی ہے تیسرے راؤنڈ کی۔ تیسرا راؤنڈ بڑا ہی خطرناک راؤنڈ، چونکہ مجلس زیر و زبر نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ ہمارا بزر راؤنڈ ہوگا، اور اس راؤنڈ کے درمیان سوال کرنے کے درمیان اگر کسی کنٹسٹنٹ نے بزر پریس کر دی سوال کے دوران، تو اب اس سے سوال نہیں کیا جائے گا، نہ اس پر چھوڑا جائے گا، بلکہ اس کے اکاؤنٹ سے 2 نمبر واپس مائنس کر لیے جائیں گے۔ لہٰذا بڑا ہی خطرناک راؤنڈ ہے۔ بڑے ہی سمجھ کر، بڑے ہی دھیان سے اس کو ہمارے ساتھ آگے لے کر چلنا ہوتا ہے۔ تیسرے راؤنڈ کے بعد ہم اپنے اسکور بورڈ پر نظر ڈالتے ہیں، اور پھر باری آتی ہے ہماری ایلیمنیشن کی۔ جی ہاں، چونکہ سلسلہ زیر و زبر 1 پروگرام 1 ونر اسی طریقے سے ڈیزائن دیا گیا ہے۔ تیسرے راؤنڈ کے بعد ہم نظر ڈالتے ہیں اپنے اسکور بورڈ پر، جہاں سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ کون سے کنٹسٹنٹ نے کم نمبر حاصل کیے ہیں، 1 نہیں مگر 2۔ جی ہاں، 2 وہ پارٹیسپیٹس جنہوں نے کم نمبر حاصل کیے ہوتے ہیں، ان سے کرنی پڑتی ہے ہمیں معذرت۔ اور پھر باری آتی ہے ہمارے چوتھے راؤنڈ کی۔ وہ راؤنڈ ہوتا ہے بڑا خوبصورت راؤنڈ، ایکٹیویٹیز راؤنڈ۔ ان میں دیے جاتے ہیں ان کو فلپ بورڈ، 2 کارڈ دیے جاتے ہیں جن پر لکھا ہوتا ہے صحیح اور غلط۔ جی ہاں، سوال پوچھا جائے گا مگر جواب آئے گا صحیح یا غلط کہہ کر۔ چوتھے راؤنڈ کے بعد ایک بار پھر نظر ڈالی جائے گی اسکور کارڈ پر، پھر ایلیمنیشن ہوگی، 1 نہیں مگر 2۔ جی ہاں، اس طریقے سے چوتھے راؤنڈ کے اختتام پر ہمارے پاس 2 وہ پارٹیسپیٹس بچیں گے جن کے درمیان آخری راؤنڈ کھیلا جائے گا، مگر فیصلہ کن راؤنڈ ہوگا۔ اس راؤنڈ میں 1 to 1 مقابلہ ہوگا، بڑا ہی خوبصورت مقابلہ ہوگا، اور پھر جو سب سے زیادہ صحیح سوالات کے جوابات دینے میں کامیاب ہوگا وہی ہمارے سلسلے زیر و زبر کا ونر قرار پائے گا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں بلا تاخیر اپنے کنٹسٹنٹس کی جانب، اور ان سے سمجھتے ہیں کہاں سے تشریف لائے ہیں، کس کلاس میں پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ چلیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت نصیب فرمائے۔ باری باری اپنا انٹروڈکشن دیں گے بیٹا۔ میرا نام محمد حذیفہ اتاری ہے، میں دارالمدینہ میں پڑھتا ہوں، میرا کیمپس گلشن BHS ہے۔ جی بیٹا، آپ؟ میرا نام حنیز ہے، میں کلاس 6 میں پڑھتا ہوں، دارالمدینہ صدر کیمپس۔ ویری گڈ۔ میرا نام عتیق عبدالرشید ہے، میں کلاس 7 مکی میں پڑھتا ہوں، دارالمدینہ صدر کیمپس۔ اچھا، یہ کلاس 7 مکی سے کیا مراد ہے؟ الگ الگ سیکشن ہے، 2 کلاس۔ کتنے سیکشن ہیں آپ کے اسکول کے اندر؟ 2 سیکشن ہیں، تو ایک سیکشن میں کتنے طلبہ ہیں؟ 30 30 طلبہ ہیں۔ ویری گڈ، یعنی دارالمدینہ میں ایک بڑی تعداد جو ہے اس وقت
صدر کیمپس میں 7 کلاس میں زیر تعلیم ہے. اگلے کنٹسٹنٹ کی باری ہے. میرا نام محمد رجب رضا اتاری ہے. ماشاءاللہ. کس اسکول میں پڑھتے ہیں رجب؟ دارالمدینہ صدر کیمپس. دارالمدینہ صدر کیمپس میں کس کلاس میں؟ کلاس 8 مدنی. کلاس 8 مدنی، یعنی کلاس 8 کے بھی مکی اور مدنی بالکل 2 ہی سیکشن ہیں. جی. ویری گڈ. جی میرا نام عبدالحسیب ہے، میں کلاس 7 دارالمدینہ گلشن BHS میں پڑھتا ہوں. چلیں جناب. عبدالحسیب کلاس 7 میں زیر تعلیم ہیں. میرا نام ہاشم ندیم ہے، میں کلاس 6 میں پڑھتا ہوں. میں دارالمدینہ صدر کیمپس میں ہوں. اچھا تو محمد حاشر یہ بتائیں کہ آپ کلاس 6 میں پڑھتے ہیں لیکن سب سے چھوٹے مجھے نظر آ رہے ہیں، تو یہ آپ کا قد چھوٹا رہ گیا ہے یا جلدی کلاس 6 میں پہنچ گئے؟ سر ہمارا قد چھوٹا رہ گیا. آپ کا قد چھوٹا رہ گیا ہے، کوئی بات نہیں، ذرا ورزش کریں. مگر مدنی چینل کے ناظرین یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنے کنٹسٹنٹ ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں یہ سارے ایسے ہی نہیں آ گئے، بلکہ یہ ایک زبردست قسم کا مقابلہ کرنے کے بعد، اپنی اسکول کے درمیان مقابلہ کرنے کے بعد ہمارے پاس پہنچے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں بلا تاخیر، اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور بڑھتے ہیں راؤنڈ 1 کی جانب. راؤنڈ 1 کا اصول میں نے آپ کو بتا دیا ہے. میں آپ سے باری باری سوالات کروں گا. ہر سوال کے جواب پر آپ کو 3 نمبر دیے جائیں گے، اور یہ 3 نمبر اس لیے دیے جائیں گے کہ سوال ایسا ہے جس میں 3 جوابات ہیں. اگر آپ نے ایک جواب صحیح دیا تو آپ کو دیا جائے گا 1 نمبر، اور اگر آپ نے دیے 2 جوابات صحیح تو آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر، اور اگر آپ نے تینوں صحیح جوابات دیے تو آپ کو دیے جائیں گے کتنے نمبر؟ 3 نمبر. کون کون 3 نمبر حاصل کرے گا؟ انشاءاللہ عز و جل. چلیں میری یہ خواہش ہے کہ آپ سب 3 نمبر حاصل کریں. تو آئیے شروع کرتے ہیں راؤنڈ 1 کا پہلا سوال. سوال ہے حذیفہ شبیر آپ سے. سورہ یوسف کے کوئی 3 مضامین بیان کریں. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے زندگی کے حالات، قرآن مجید کے اوصاف کا بیان، قرآن مجید کا بہترین قصہ. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے زندگی کے حالات، قرآن مجید کا بہترین قصہ اور قرآن مجید کے اوصاف، تینوں جوابات صحیح دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اگلا سوال ہے حنیز آپ سے. آپ نے یہ بتانا ہے سورہ رعد کے کوئی 3 مضامین بیان کریں. اسلام کے بنیادی عقائد کا بیان، انسان کے بنیادی عقائد کا بیان، دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں کا بیان، انسان کے محافظ فرشتوں کا بیان. اسلام کے بنیادی عقائد کا بیان، انسان کے محافظ فرشتوں کا بیان، دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں کا بیان. جوابات درست دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. اگلا سوال، اگلی باری عتیق عبدالرشید آپ کی. سورہ ابراہیم کے کوئی 3 مضامین بیان کریں. کفار کے لیے شدید عذاب جبکہ مسلمانوں کو نیک اعمال کے بدلے جنت دینے کا بیان، قیامت کی ہولناکی کا بیان، قیامت تک عذاب روکے رکھنے کی حکمت کا بیان. کافروں کے لیے شدید عذاب جبکہ مسلمانوں کو نیک اعمال کے بدلے جنت دینے کا بیان، قیامت کی ہولناکیوں کا بیان، قیامت تک عذاب روکے رکھنے کی حکمت کا بیان. ساری چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں. تینوں صحیح جوابات دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. جی باری ہے رجب آصف آپ کی. سورہ اعراف کے کوئی 3 مضامین بیان کریں. سورہ اعراف میں انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات اور انہیں جھٹلانے والی قوموں کے عذابات کا بیان، انجام کا بیان، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کا بیان، کفار اور مشرکین کے اخروی انجام کا بیان. انبیاء علیہم السلام کے حالات اور انہیں جھٹلانے والی قوموں کے انجام کا بیان، یہ بھی سورہ اعراف میں موجود ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کا بیان، یہ بھی سورہ اعراف میں موجود ہے. کفار اور مشرکین کے اخروی انجام کا بیان، یہ بھی سورہ اعراف میں موجود ہے. تینوں صحیح جوابات دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. جی باری ہے عبدالحسیب آپ کی. ریڈی ہیں؟ کوئی ڈر، کوئی خوف؟ سورہ نحل کے کوئی 3 مضامین بیان کریں. سورہ نحل جانوروں سے حاصل ہونے والے فوائد کا بیان، جانوروں سے، پھر قیامت کی ہولناکیوں کا بیان، جلدی کریں گے، ٹائم نہیں دے سکتے ہم آپ کو. دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں کا بیان. وہ تو پہلے ہی نیچے جواب میں آ چکا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے جوابات دیے ہیں اس میں سے کون سے جواب پر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جواب بالکل پرفیکٹ ہے، باقی میں گڑبڑ ہو رہی ہے؟ پہلا والا کیا ہے؟ جانوروں سے حاصل ہونے والے فوائد. ٹھیک ہے، اس پہ آپ کانفیڈنٹ ہیں بالکل؟ کتنے پرسنٹ؟ 100%. 112% کنفرم ہیں. تو چلے پھر ہم آپ کو اسی کنفرمیشن کا نمبر دیتے ہیں، یعنی آپ نے صرف ایک صحیح جواب دے کر
1 نمبر حاصل کیا ہے. یہاں پر آپ سے غلطی ہو گئی ہے، مگر چونکہ مدنی چینل کے ناظرین بھی میرے ساتھ موجود ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سورہ نحل میں کون کون سے 3 مضامین موجود ہیں. جانوروں سے حاصل ہونے والے فوائد کا بیان، فرشتے کفار کی جان اور نیک مسلمانوں کی جان کس طرح نکالتے ہیں وہ بھی بیان سورہ نحل میں موجود ہے. تیسرا جو مضمون موجود ہے وہ ہے عہد پورا کرنے اور قسمیں نہ توڑنے کا بیان، یہ بھی سورہ نحل میں موجود ہیں. قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیے اور اس کی خوب برکتیں حاصل کیجئے. باری ہے اگلے سوال کی. حاشر ندیم، آپ سے سوال، سورہ حجر کے کوئی 3 مضامین بیان کریں. ہجر کرنے والوں کا بیان، غلطی ہو گئی ہے حاشر. اللہ اکبر، معذرت کریں گے ہم آپ سے. میں آپ کو جواب دیتا چلوں. سورہ حجر کے 3 مضامین جو ہمارے پاس اس وقت لکھے ہوئے موجود ہیں: آسمان کو شیطانوں سے محفوظ کیے جانے کا بیان، نیک لوگوں کی اخروی جزا کا بیان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان فرشتوں کا واقعہ. غلطی ہو گئی ہے حاشر. ایک بار پھر باری ہے ہمارے حذیفہ اتاری کی. آپ ریڈی ہیں تینوں صحیح جوابات دینے کے لیے یا ایک صحیح جواب دینے کے لیے؟ تینوں دیں گے؟ بالکل. چلیں انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ سورہ بنی اسرائیل میں جو مضامین بیان کیے گئے ان میں سے کوئی 3 مضامین بتائیے. بنی اسرائیل کے تفصیلی حالات کا بیان، ٹھیک ہے. قرآن مجید نازل ہونے کے مقاصد کا بیان، معجزہ معراج کے ایک حصے کا بیان. اللہ اکبر، آپ نے جوابات دیے تینوں، مگر ایک غلط. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تینوں جوابات آپ نے دیے ہیں یہ صحیح دیے؟ تینوں سے بالکل. غلط. کتنے پرسنٹ؟ 100% صحیح دیے ہیں. چلیں جناب، اتنا کانفیڈنٹ ہے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ نے کتنے پرسنٹ صحیح جواب دیے ہیں. بتا دوں، آپ نے کہا بنی اسرائیل کے تفصیلی حالات کا بیان، قرآن پاک کے نازل کرنے کے مقاصد کا بیان، معجزہ معراج کے ایک حصے کا بیان. تینوں صحیح جواب دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. چلے جناب، ایک بار پھر باری ہے حنیز آپ کی. سورہ کہف کے کوئی 3 مضامین بیان کریں. اصحاب کہف، حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، اللہ پاک کے لامحدود علم کا بیان. اللہ اکبر، آپ نے بھی تینوں جوابات تو دیے، مگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کتنے پرسنٹ درست جواب آپ نے دیے ہیں؟ 100%. تینوں نمبر حنیز اتاری کو بھی دیے جاتے ہیں. چلیں جناب، اب باری ہے عتیق عبدالرشید آپ کی. سورہ مریم کے کوئی 3 مضامین بیان کریں. حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ، طور پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پاک سے دعا التجا اور ان کے بھائی حضرت علیہ السلام کو نبوت ملنے کا واقعہ. تینوں صحیح جواب دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے ایک بار پھر رجب آصف آپ کی. سورہ انفال کے کوئی 3 مضامین بیان کریں. غزوہ بدر کا تفصیلی واقعہ اور اس کی حکمتیں، ہجرت کے وقت کفار کی سازشوں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے محفوظ رہنے کا بیان، قیدیوں کے بارے میں احکام کا بیان. غزوہ بدر کا تفصیلی واقعہ اور اس کی حکمتیں. مدنی چینل کے ناظرین، بڑا ہی امیزنگ، بڑا ہی خوبصورت واقعہ. آپ بھی پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، اس کی تفسیر پڑھیے. بالخصوص سورہ انفال میں یہ واقعہ بہت زبردست انداز سے آپ کو مل جائے گا. تفسیر قرآن پڑھنے کے لیے صراط الجنان مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب کی جا سکتی ہے. تینوں صحیح جواب دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. عبد الحسیب آپ سے سوال ہے، سورہ طٰہٰ کے کوئی 3 مضامین بیان کریں. حضرت موسیٰ اور فرعون کے تفصیلی واقعہ کے بیان. جلدی کریں گے، ہم سب مل کر ان کو کاؤنٹ ڈاؤن دیں گے. 5 4 3 2 1 0. غلطی ہو گئی ہے. سیکنڈ اتنی سپیڈ سے نہیں چلتے جتنی سپیڈ سے آپ لوگ لے کے چلے ہیں. کوئی بات نہیں، آپ کے لیے ویسے ہی اس راؤنڈ کے اندر ہم کنٹیسٹنٹ کو ٹائم نہیں دیا کرتے. یہ آپ لوگوں کے لیے اسپیشل تھا کہ ہم نے کاؤنٹ ڈاؤن دے دیے. آپ سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں گے عبدالحسیب، یہ صرف ایک آپ جو جواب دیتے ہیں یہ ایک کیوں دیتے ہیں؟ اس میں کوئی حکمت ہے؟ اس کی حکمت بیان کرتے ہیں. چلیں، ایک ہی لائن یاد کی تھی، پتہ نہیں آئے نہ آئے، ایسا تھا؟ چلیں جناب، یہاں تو مکمل خاموشی ہے.
آپ کو بتاتے چلیں سورہ طٰہٰ میں جو 3 مضامین موجود ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تفصیلی واقعہ، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ، اللہ پاک کی ہدایت پر عمل نہ کرنے والوں کے انجام، یہ بھی سورہ طٰہٰ میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ حسیب نے صرف ایک جواب صحیح دے کر 1 نمبر حاصل کیے ہیں۔ چلیں جی، باری ہے حاشر ندیم آپ کی، سورہ انبیاء کے کوئی 3 مضامین بیان کریں۔ انبیاء علیہ السلام کا بیان، ایک مثال مجھے یہاں پر یاد آ رہی ہے، وہ مثال تو کچھ اور ہے، یہاں پر میں دوں گا، پڑوسی کو دیکھ کر پڑوسی رنگ پکڑ رہا ہے۔ آپ نے بھی عبدالحسیب کو دیکھ کر ان کی کہا جائے کہ سیرت پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے، وہ بھی ایک ہی نمبر حاصل کرتے ہیں، ایک ہی صحیح جواب دیتے ہیں۔ آپ نے بھی دوسرے سوال میں یہی انداز اختیار کیا ہے۔ چونکہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہوتا، آپ سے غلطی ہو گئی۔ صرف انبیاء کے نہیں بلکہ کئی انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا بیان یہ سورہ انبیاء میں موجود ہے۔ علامت قیامت، یاجوج ماجوج کی دیوار توڑنے کا بیان یہ بھی سورہ انبیاء میں پڑھا جا سکتا ہے۔ قیامت کی ہولناکی اور شدید عذاب کا بیان بھی سورہ انبیاء میں پڑھا جا سکتا ہے۔ مجلس فیصلہ کرے 1 نمبر بھی دینا ہے یا 1 بھی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ چلیں جناب، مجلس نے آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے 1 نمبر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ حوصلہ افزائی کرتے ہیں حاشر کی بھی۔ سبحان اللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ پہلا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ کو دکھاتے ہیں اسکور کارڈ، دیکھتے ہیں کہ اسکور کارڈ ہمیں کیا بتاتا ہے۔ 0 زبر، 0 زبر۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اسکور کارڈ آپ کی اسکرین پر۔ حذیفہ نے حاصل کیے ہیں 6 نمبر، حنیز نے کوئی غلطی نہیں کی، حاصل کیے 6 نمبر، عتیق نے حاصل کیے ہیں 6 نمبر، رجب آصف نے حاصل کیے ہیں 6 نمبر، عبدالحسیب نے حاصل کیے ہیں صرف 2 نمبر، اور حاشر ندیم ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں 1 نمبر کے ساتھ۔ چلیں جی عبدالحسیب اور حاشر، آپ نے انرجی لوز نہیں کرنی ہے، بالکل زبردست کانسنٹریشن کے ساتھ آپ نے ہمارے ساتھ شامل لینا ہے، چونکہ پچھلے سلسلوں میں دیکھا یہ گیا تھا کہ جو پہلے راؤنڈ میں کمزور تھے، آگے راؤنڈ میں آ کر انہوں نے اچھی پرفارمنس دکھائی، اچھے نمبر حاصل کیے اور بالآخر سلسلہ زیر و زبر کے وہ ونر قرار پائے۔ لہٰذا کوشش یہ کیجیے گا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ توجہ کے ساتھ شامل رہیں اور بھرپور انرجی کے ساتھ شامل رہیں۔ شامل رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ چلے آئے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ کی جانب۔ یہ ہمارا MCQs راؤنڈ ہوگا۔ ہر سوال کے جواب کے لیے آپ کو دیے جائیں گے 3 آپشن۔ ان تینوں آپشن میں سے جو صحیح آپشن ہوگا وہ آپ نے تلاش کرنا ہوگا۔ جو صحیح جواب دے گا اس کو دیے جائیں گے 2 نمبر، اور اگر جس نے غلطی کی اس سے لے لیا جائے گا 1 نمبر۔ لہٰذا کوشش یہ کیجیے گا کہ صحیح جواب دے کر آپ 2 نمبر حاصل کرنے والوں میں ہو جائیں۔ پہلا سوال حذیفہ اتاری آپ سے، قرآن پاک کی ترتیب کے حساب سے سورہ یوسف کا کون سا نمبر ہے؟ آپشن ہے آپ کے پاس 20واں، آپشن نمبر 2 تیسرا، آپشن نمبر 3 12واں۔ 12واں۔ آپ نے کہا 12واں، جبکہ آپ کے پاس 2 اور آپشن موجود تھے، تیسرا یا 20واں۔ 12واں تلاش کرنے کی کوئی وجہ؟ شروع میں بہت لمبی صورتیں، شروع میں بہت لمبی صورتیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے سورہ یوسف بہت طویل ہے۔ جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چلیں اگلا سوال حنیز اتاری آپ سے، قرآن پاک کی سورہ حجر کی کل آیات کتنی ہیں؟ آپشن ہے آپ کے پاس 60، آپشن نمبر 2 108، آپشن نمبر 3 99۔ 108۔ آپ نے جواب دیا 108، جبکہ آپ کے پاس آپشن موجود تھا 60، 60 اور 99 بھی۔ 108 کیوں چوز کیا؟ کیونکہ صورت بڑی ہے۔ کیونکہ آپ کو لگتا ہے سورت بڑی ہے، مگر اتنی بھی بڑی نہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 99 آیتیں ہیں۔ غلطی ہو گئی ہے حنیز، کوشش کریں غلطی نہ ہو تاکہ آپ اپنے نمبر لوز نہ کریں۔ لینے کے دینے پڑ گئے، 2 نمبر پلس ہونے کے بجائے 1 نمبر واپس ہو گیا۔ باری ہے عتیق عبدالرشید آپ کی۔ قوم سمود کا واقعہ سورہ حجر کی کون سی آیت سے شروع ہوتا ہے؟ بڑا ٹریکی سوال ہے، آپشن غور سے سنیے گا۔ آپشن ہے 80 80، آپشن نمبر 2 59، آپشن نمبر 3 50 یعنی 50۔ قوم سمود کا واقعہ سورہ حجر کی کون سی آیت سے شروع ہوتا ہے؟ 80۔ 80 کیوں چوز کیا آپ نے؟ ایسے ہی جی تکا۔ تکا لگایا ہے۔ چلیں جناب، مائنڈ میں جو پہلا
آپشن آیا وہی انہوں نے بیان کر دیا، مگر صحیح بیان کر کے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یقیناً یہ آسان کام نہیں، وداؤٹ سلیبس، وداؤٹ تیاری کے یہ بتا دینا کہ کون سا واقعہ قرآن پاک کی کس آیت سے شروع ہوتا ہے، یہ بھی نصیب والوں کا حصہ ہوتا ہے۔ باری ہے رجب آصف آپ کی۔ قرآن پاک میں یہ مذکورہ دعا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ کس نبی کی دعا ہے؟ آپشن ہے آپ کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپشن نمبر 2 حضرت زکریا علیہ السلام، اور آپشن نمبر 3 حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تیسرا آپشن یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ آپ نے کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام، جبکہ آپ کے پاس 2 اور آپشنز موجود تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام۔ کیا لگتا ہے آپ نے جو آپشن چوز کیا ہے وہ درست کیا ہے؟ بالکل۔ اگر آپ کو موقع دیا جائے کہ آپ ایک اور آپشن تلاش کر سکتے ہیں تو آپ کس آپشن کی طرف جانا پسند کریں گے؟ یہی صحیح ہے، یہی صحیح رہے گا، لگ تو رہا ہے۔ یہی صحیح لگ رہا ہے، مگر آپ نے جو آپشن تلاش کیا وہ بالکل غلط تلاش کیا ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ صحیح آپشن تھا حضرت زکریا علیہ السلام، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، غلطی ہو گئی ہے آپ سے۔ باری ہے عبد الحسیب آپ کی۔ یہ قرآنی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کس نبی کی دعا ہے؟ آپشن ہے آپ کے پاس حضرت داؤد علیہ السلام، آپشن نمبر 2 حضرت ایوب علیہ السلام، آپشن نمبر 3 حضرت یونس علیہ السلام۔ بڑی مشہور قرآنی دعا، جلدی کریں گے جی؟ حضرت داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام آپ نے کہا، جبکہ یہ بڑی مشہور دعا ہے حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ السلام کی۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا کیا کرتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ غلطی ہو گئی ہے عبد الحسیب سے۔ باری ہے حاشر ندیم آپ کی۔ سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چمکا دینے والا سورج ارشاد فرمایا ہے، یہ کس سورت کی کون سی آیت نمبر میں ارشاد ہوا ہے؟ آپشن ہے آپ کے پاس سورہ نور آیت نمبر 8، آپشن نمبر 2 سورہ احزاب آیت نمبر 46، یا سورہ نمل کی آیت نمبر 22۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 46۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 46۔ اللہ اکبر، ایک بار پھر حاشر نے جواب دیا، مگر کیا یہ صحیح جواب دیا یا غلط جواب دیا؟ حاشر کیا لگتا ہے اگر ہم آپ کو موقع دیں کہ آپ نے جو آپشن تلاش کیا ہے اس کو چھوڑ کر آپ کسی ایک اور آپشن کی طرف جا سکتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ اسی کے ساتھ جائیں گے جی؟ اسی کے ساتھ جائیں گے، اسی کے ساتھ جانا پسند کریں گے۔ بالکل صحیح آپشن تلاش کیا تھا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 46، جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ ایک سوال سارے کے سارے کنٹیسٹنٹ سے ہو چکا، ایک اور سوال کریں گے چونکہ آپ کو نمبروں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ باری ہے حذیفہ ایک بار پھر آپ کی۔ اسرا کے معنی کیا ہیں؟ آپشن ہے دن کو جانا، آپشن نمبر 2 دوپہر کو جانا، آپشن نمبر 3 رات کو جانا۔ اسرا کے معنی کیا ہیں؟ دن کو جانا۔ آپ نے کہا دن کو جانا، جبکہ یہاں پر 2 اور آپشن موجود تھے، مگر آپ نے تلاش کیا دن کو جانا، مگر غلط تلاش کیا، کیونکہ اسرا کے معنی ہیں رات کو جانا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قرآن پاک حفظ کیا ہے آپ نے؟ نہیں کیا۔ چلیں جناب، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے نا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، ہیں یاد ہے کس چیز کا ذکر ہوا تھا، کب کا ذکر ہوا تھا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلم، رات کے پہر نا۔ چلیں جناب، حذیفہ بھائی سے بھی غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، بڑے خوش ہو رہے ہیں افسوس پر بھی۔ بہت ہی آسان اور بہت ہی خوبصورت سوال، سبحان کا معنی کیا ہے؟ آپشن ہے آپ کے پاس عظیم ہونا، آپشن نمبر 2 بلند ہونا، آپشن نمبر 3 پاک ہونا۔ پاک ہونا۔ آپ نے کہا پاک ہونا، صحیح آپشن تلاش کر کے صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ باری ہے عتیق عبد الرشید آپ کی۔ اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ آپشن ہے آپ کے پاس نیک انسان، آپشن نمبر 2 اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، اور آپشن نمبر 3
اللہ کا بندہ. قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کا نام ہے بنی اسرائیل. اللہ کا بندہ. آپ نے کہا اللہ کا بندہ اور صحیح کہہ کر جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اسرائیل کا معنی اللہ تعالیٰ کا بندہ. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور آپ علیہ السلام کی اولاد کو ہی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. صحیح جواب دے کر عتیق عبدالرشید نے اپنے اسکور میں 2 مزید نمبروں کا اضافہ کر لیا ہے. باری ہے ایک بار پھر رجب آصف آپ کی. قرآن پاک کی سورہ حجر میں کل کتنے رکوع ہیں؟ آپشن نمبر 1 5، آپشن نمبر 2 6، آپشن نمبر 3 9. 6. آپ نے کہا 6. اللہ اکبر. جواب دیتے ہی سر پر ہاتھ رکھ لیا ہے. اللہ اکبر. کیا لگتا ہے رجب، جو جواب دیا ہے وہ صحیح نہیں ہے؟ 50%. 50% آپ کو لگتا ہے کہ صحیح جواب دیا. دوسرا آپ کے پاس آپشن بھی نہیں، جو کہا اسی پر قائم رہنا ضروری ہے. مگر آپ نے جو جواب دیا ہے بالکل صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. چلیں جناب، باری ہے عبدالحسیب آپ کی. قرآن پاک کی حفاظت کس کے ذمے ہے؟ آپشن ہے آپ کے پاس فرشتوں کے ذمے، آپشن نمبر 2 نبیوں کے ذمے، آپشن نمبر 3 اللہ پاک کے ذمے. اللہ پاک کے ذمہ. آپ نے کہا اللہ پاک کے ذمے. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. قرآن پاک کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ کرم پر رکھی ہے. اللہ ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرمائے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہمارا مقدر بنائے. باری ہے ایک بار پھر حاشر ندیم آپ کی. راؤنڈ 2 کا آخری سوال. حاشر ندیم آپ سے، سورہ اخلاص میں کتنی آیتیں ہیں؟ 4، 6 یا 5؟ 5. غلطی ہو گئی ہے. ایک بار پھر حاشر نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا بلکہ لینے کے دینے ہو گئے. جو نمبر اکاؤنٹ میں تھے وہ بھی مائنس کروانے پڑے. اسی افسوس کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اسکور کارڈ. اسکور کارڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ 0 زبر 0 زبر. اس راؤنڈ میں حذیفہ نے حاصل کیے ہیں 1 نمبر. ٹوٹل نمبر کے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہمارے ساتھ 7 نمبر. حنیز نے بھی اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں صرف 1 نمبر. ان کے بھی ٹوٹل ہو گئے 7 نمبر. برابر برابر دونوں جا رہے ہیں. اب باری ہے عتیق کی. عتیق نے حاصل کیے ہیں اس راؤنڈ میں 4 نمبر اور گرینڈ ٹوٹل ہو گیا ان کا 10 نمبر. سب سے گریٹ پوزیشن پہ عتیق. ویری گڈ. آپ بڑے ہی چھپے رستم اور بڑی ہی چھپے انداز کے ساتھ آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں. کانفیڈنٹلی ہر سوال کا جواب صحیح انداز کے ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. رجب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس راؤنڈ میں حاصل کیا 1 نمبر. 7 نمبر کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبدالحسیب نے اس راؤنڈ میں حاصل کیا 1 نمبر. آپ کے ٹوٹل ہو گئے 3 نمبر. اور حاشر آپ نے اس راؤنڈ میں 1 نمبر حاصل کیا. آپ ہمارے پاس اس وقت 2 نمبر کے ساتھ موجود ہیں. جی پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین، اسکور کارڈ آپ نے ملاحظہ کیا. کیا پوزیشن ہمارے کنٹیسٹنٹ کی ہے. اب باری ہے ہمارے تیسرے راؤنڈ کی اور اس راؤنڈ کو میں کہا کرتا ہوں بڑا ہی خطرناک راؤنڈ، کیونکہ اس راؤنڈ میں مجلس زیر و زبر نے فیصلہ کیا ہے. اگر کوئی بچہ سوال کمپلیٹ نہیں سنتا اور سوال سننے سے پہلے ہی بزر بیپ کر دیتا ہے، پریس کر دیتا ہے، تو اب اس سے سوال نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کے 2 نمبر واپس لے لیے جائیں گے. اس کے اکاؤنٹ سے 2 نمبر کاٹ لیے جائیں گے. لہٰذا آپ نے بڑے ہی دھیان سے سوال کمپلیٹ سننا ہے. تیزی دکھانی ہے مگر بڑے دھیان اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ دکھانی ہے. اگر آپ بزر پریس کرنے میں کامیاب ہو گئے، کیوں کامیاب ہو گئے یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ بزر تو سب کی بجے گی. دیکھیں بجا کر دکھائیں. ایک ٹائم میں ایک ہی بچہ بزر بیپ کر سکے گا. ادروائز اگر نینو سیکنڈ کا بھی فرق ہوا تو دوسرے بچے کی بزر بیپ نہیں کرے گی. چلیں جی، انڈرسٹینڈ کر لیا آپ نے؟ اگر آپ نے سب سے پہلے بزر پریس کی، آپ کی بزر نے بیپ کیا تو آپ کو دیا جائے گا جواب دینے کا موقع. اور اگر آپ نے صحیح جواب دے دیا تو آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر. اور اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ سے واپس لے لیا جائے گا 1 نمبر. لہٰذا تیزی دکھانی ہے مگر ہوش کے ساتھ. ہوش کے ساتھ دکھانی ہے. جوش بھی دکھائیے مگر ہوش کے ساتھ. پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہمارے تیسرے راؤنڈ سے ایلیمینیشن کا سلسلہ بھی شروع ہوتا ہے. لہٰذا جس کے نمبر سب سے کم ہوں گے وہ 2 بچوں کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا، سلسلے سے رخصت دے دی جائے گی. کوشش کیجئے گا
کہ آپ لوگوں نے آگے بڑھنا ہے، بالخصوص حاشر اور عبدالحسیب آپ دونوں نے. ٹھیک ہے، ریڈی ہیں؟ کوئی کنفیوژن؟ نو سر. راؤنڈ شروع کریں. یس سر. چلیں جی، تو شروع کرتے ہیں راؤنڈ 3 کا پہلا سوال. پہلا سوال یہ ہے، سورہ فاتحہ کے کوئی 2 نام بتائیں. عتیق عبدالرشید. کافیہ وافیہ. کافیہ وافیہ، جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کا کیا نام ہے؟ عتیق عبدالرشید. آیت مبالغہ. آیت مبالغہ نہیں، آیت مباہلہ. جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. سورہ رحمان کس پارے میں ہے؟ حذیفہ. 27ویں پارے میں. جواب درست دے دیا ہے. قرآن پاک کی کتنی سورتیں حروف؟ حاشر کے 2 نمبر مائنس کر لیے جائیں گے. سوال کمپلیٹ نہیں سنا، خطرناک فیصلہ مجلس نے کیا ہے. اگر کوئی سوال کمپلیٹ نہیں سنے گا اور بزر پریس کر دی تو 2 نمبر واپس لے لیے جائیں گے. غلطی ہو گئی ہے حاشر، کوشش کیجئے گا سوال کے دوران بزر نہ بجائی جائے ورنہ آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. ایک بار پھر سوال آپ لوگوں کے لیے، قرآن پاک کی کتنی سورتیں حروف اللہ اکبر. ونس اگین غلطی کر لی ہے عتیق عبدالرشید نے. سوال کمپلیٹ نہیں سنا اور بزر پریس کر دی ہے. 2 نمبر اپنے گواہ بیٹھے ہیں. تیزی دکھائیے مگر ہوشیاری کے ساتھ دکھائیے، اتنی نہ دکھائیے کہ لینے کا دینا پڑ جائے. آیت مداینہ میں کس چیز کا بیان ہے؟ رجب آصف. قرض کے لین دین کا بیان ہے. آیت مداینہ میں قرض کے لین دین کا بیان ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. قرآن پاک کی کتنی سورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں؟ حذیفہ. 29. آپ نے کہا 29 اور بالکل صحیح کہا، جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ رجب آصف. قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت آیت مدانحہ ہے. آپ نے کہا قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت آیت مدانحہ ہے، جبکہ میرے پاس جو جواب لکھا ہے وہ لکھا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282. آپ سے غلطی ہو گئی ہے جناب. جواب دیجئے مگر دھیان سے دیجئے، جلد بازی نہ کیجئے. سوال کمپلیٹ سنیے. اگلا سوال، سورہ یوسف میں کتنے رکوع ہیں؟ عتیق عبدالرشید. 12. 12 رکوع سورہ یوسف میں ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. سورہ یوسف میں کتنی آیتیں ہیں؟ حذیفہ. سورہ یوسف میں 111 آیتیں ہیں. سورہ یوسف میں 111 آیتیں ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ عبدالحسیب. انا اعطیناک الکوثر. آپ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، لیکن اس سورت کا نام کیا ہے؟ آپ نے جو جواب دیا اس میں بھی اس کا نام موجود ہے. چلیں جناب کوئی بات نہیں، جواب ان کا درست مانتے ہیں. سورہ کوثر، جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال، مبین کا کیا معنی ہے؟ عتیق عبدالرشید. ظاہر کر دینے والا. ظاہر کر دینے والا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. پروگرام زیر و زبر کے راؤنڈ 3 کا سیکنڈ لاسٹ کوشچن. 2 آپ کے پاس ابھی مواقع موجود ہیں کہ آپ نمبر گین کر لیں، ادروائز ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سلسلے سے ایلیمنیٹ کر دیا جائے. حذیفہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ کون سے ایسے 2 بچے ہوں گے جو ہمارے اس راؤنڈ کے بعد ایلیمنیٹ ہو جائیں گے؟ عبدالحسیب اور ہاشم ندیم. عبدالحسیب اور حاشر ندیم. چلیں جی، حذیفہ کو تو یہ لگتا ہے کہ عبدالحسیب اور حاشر ندیم یہ ہمارے سلسلے کے اس راؤنڈ کے بعد ایلیمنیٹ ہو جائیں گے. مگر مدنی چینل کے ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ بھی ذرا گھر میں فیصلہ کیجئے، کاپی کتاب لے کر بیٹھا کیجئے، کوشش کیجئے کہ جو سوال و جوابات ہو رہے ہیں انہیں بھی لکھ لیجئے تاکہ سلسلے کے اختتام پر آپ کے پاس ایک بہترین خزانہ، علم دین کا خزانہ موجود ہو. اور ساتھ ہی ساتھ اسکور بھی آپ لکھا کریں تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں کہ کون کس وقت کس پوزیشن میں موجود ہیں. چلیں جی، وہ تو وقت بتائے گا حذیفہ کہ کون ایلیمنیٹ ہوتا ہے. چلیں بڑھتے ہیں اپنے سیکنڈ لاسٹ کوشچن کی طرف. اجتباء کا معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر. سب سے پہلے حنیز نے بزر پریس کی ہے، جبکہ میرے پاس سوال 2 پورشن میں موجود تھا. ایک تو یہ ہے اجتباء کا معنی کیا ہے، اور ساتھ ہی ہے جس سے مشتبہ بھی ہے. اب مجلس فیصلہ کرے گی کہ یہ سوال ان کا کمپلیٹ مانا جائے گا یا ان کے 2 نمبر واپس لے لیے جائیں گے. مجلس نے فیصلہ کیا ہے چونکہ ہمارا سوال کا کانسیپٹ جو تھا وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، لہٰذا ان کے نمبر واپس نہیں لیے جائیں گے اور ان کو موقع دیا جائے گا کہ آپ ہمیں جواب دے دیجئے، لیکن سوال پہلے کمپلیٹ سن لیجئے. اجتباء کا معنی کیا ہے جس سے مشتبہ بھی ہے؟
اللہ پاک کا کسی کو چن لینا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کو چن لینا، اور مجتبیٰ کا معنی ہوگا جس کو چن لیا گیا. اور ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مجتبیٰ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چن لیا تھا. جواب درست مانتے ہوئے 2 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. پروگرام زیر و زبر کے راؤنڈ 3 کا آخری سوال. اس سوال کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ کون سے 2 بچے ہیں جو ہمارے اس پروگرام سے ایلیمنیٹ ہو رہے ہیں. قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام کتنی بار آیا ہے؟ اللہ اکبر. عتیق عبدالرشید نے ایک بار پھر جلدی دکھا دی ہے. رکا میں اسی لیے تھا تھوڑا سا کنفیوز کیا جائے، مگر غلطی ہو گئی عتیق عبدالرشید سے. 2 نمبر آپ نے واپس لوٹا ہے. ایک بار پھر آپ کے پاس موقع ہے ان کو حاصل کرنے کا. قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام کتنی بار آیا ہے؟ اللہ اکبر. حاشر جی 4. آپ نے کہا 4 بار جبکہ 26 بار آیا ہے. غلطی ہو گئی ہے حاشر سے. اللہ اکبر. راؤنڈ 3 پروگرام زیر و زبر کا راؤنڈ 3 اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں اسکور بورڈ. ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ زیر و زبر، زیر و زبر. حذیفہ نے حاصل کیے ہیں اس راؤنڈ میں ٹوٹل 6 نمبر. ان کا ٹوٹل ہو گیا ہے 13 نمبر. 13 نمبر کے ساتھ حذیفہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حنیز نے اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 2 نمبر. ان کا ٹوٹل ہو گئے 9 نمبر. اور عتیق نے حاصل کیے ہیں اس راؤنڈ میں، کیا لگتا ہے عتیق کتنے نمبر حاصل کیے ہوں گے؟ 8 6 شاید 6 نمبر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے حاصل کیے ہوں گے، مگر آپ نے کئی سوالات میں کچھ جلد بازی کی تھی. آپ کے نمبر مائنس ہوئے تھے. آپ نے اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں صرف 4 نمبر. مگر پھر بھی آپ اس وقت ہمارے ساتھ 14 نمبر کے ساتھ موجود ہیں. رجب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت 8 نمبر کے ساتھ. عبدالحسیب نے حاصل کیے ہیں اس راؤنڈ میں 2 نمبر، اور آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں 5 نمبروں کے ساتھ. اور حاشر آپ نے اس راؤنڈ میں کیا لگتا ہے کتنے نمبر حاصل کیے ہوں گے؟ ایک بھی نہیں، مائنس ہے. ایک بھی نمبر حاصل نہیں کیا ہوگا. اور بالکل ایسا ہی ہوا ہے. آپ کو لینے کے دینے پڑ گئے اس راؤنڈ میں. آپ نے حاصل کیے ہیں اس راؤنڈ میں -3، یعنی آپ کا گرینڈ ٹوٹل مائنس میں چلا گیا ہے. اور اب مدنی چینل کے ناظرین ایلیمنیشن کا وقت آ چکا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے پروگرام زیر و زبر سے جو 2 رخصت ہونے والی شخصیات ہیں ان کے نام ہیں عبدالحسیب اور حاشر ندیم. ہم آپ دونوں سے معذرت چاہیں گے. یقیناً آپ نے یہاں تک پارٹیسپیٹ کیا، اچھا کیا. اللہ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے. نیچے تشریف لائیں گے. مجلس نے آپ کے لیے ریڈ زون تیار کیا ہے، آپ یہاں پر تشریف رکھیں گے. پیارے بچوں مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے راؤنڈ کی جانب. راؤنڈ ہوگا 4تھا راؤنڈ، مگر ہوگا فلپ بورڈ راؤنڈ. زیر و زبر. جی پیارے بچوں مدنی چینل کے ناظرین آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا 4تھا راؤنڈ. بڑا ہی خوبصورت راؤنڈ، بڑا ہی انٹرسٹنگ راؤنڈ. اس راؤنڈ میں ہم اپنے پارٹیسپیٹس کو دیا کرتے ہیں ایک فلپ بورڈ. ہر ایک کے ہاتھ میں ایک فلپ بورڈ ہوگا جس پر تحریر ہے صحیح یا غلط. جو ہم سوال کریں گے اس کے بارے میں انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے کہ جو پوچھا گیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اگر صحیح ہے تو ان کو 1 نمبر دیا جائے گا، اور اگر غلط جواب دیا تو ان سے 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. آپ لوگوں نے اس راؤنڈ کو انڈرسٹینڈ کر لیا؟ اس راؤنڈ کے بارے میں اگر کوئی کنفیوژن، کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو؟ نو. ٹھیک ہے، آپ نے جواب دینا ہے، فوراً جواب دینا ہے. اگر آپ چاروں صحیح جواب دیں گے آپ چاروں کو 1 نمبر دیا جائے گا، اور اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ سے 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. کانفیڈنٹلی جواب دیجیے گا، اپنا جواب دیجیے گا. ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو دیکھ کر آپ کوئی ڈیسیجن لیں اور وہ ڈیسیجن آلریڈی غلط ہو، آپ سے بھی غلطی ہو جائے. جی بیٹا. ہر بندے سے الگ الگ نہیں، ہر بندے سے الگ الگ نہیں، یہ جنرل سوال ہوں گے، ہر ایک نے جواب دینا ہے. ہم ہر ایک کو مارک کریں گے، آپ کو یا +1 دیا جائے گا یا 1 نمبر آپ کا واپس لے لیا جائے گا. ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈ؟ شروع کریں. آئیے شروع کرتے ہیں پروگرام زیر و زبر کا 4تھا راؤنڈ. پہلا سوال، قرآن پاک کی 115 سورتیں نہیں ہیں. 2 نے کہا صحیح، 2 نے کہا غلط. حنیز نے کہا غلط، رجب آصف نے کہا غلط. ان دونوں سے غلطی ہو گئی، 1 نمبر دونوں سے واپس لیے جائیں گے. پروگرام زیر و زبر کا 4تھا راؤنڈ. اگلا سوال، 16ویں سپارے پر قرآن پاک آدھا ہو جاتا ہے. سب نے کہا غلط اور سب نے صحیح جواب دے کر 1 نمبر حاصل کر لیا ہے. اگلا سوال، سورہ کہف کی آیت نمبر 9 تا 26 میں اصحاب کہف یعنی غار والے چند اولیاء اکرام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے.
تین نے کہا صحیح، ایک نے کہا غلط. جس نے کہا صحیح اس نے دیے ہیں صحیح جواب، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ کہف کی آیت نمبر 9 سے 26 میں غار والے چند اولیاء اکرام کا بیان کیا ہے. حذیفہ سے غلطی ہو گئی ہے، 1 نمبر حذیفہ سے واپس لیا جائے گا. چلیں جناب اگلا سوال. سورہ حج میں 10 رکوع 78 آیتیں ہیں. اللہ اکبر. حذیفہ نے کہا صحیح، جبکہ جواب بھی بالکل صحیح تھا. سورہ حج میں 10 رکوع اور 78 آیتیں ہیں. آپ نے جواب درست دیا ہے. باقی 3 لوگوں نے غلط کہا. آپ تینوں سے غلطی ہو گئی ہے، تینوں کا 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. اگلا سوال. سورہ حج میں 1291 کلمات اور 5076 حروف ہیں. تینوں نے کہا غلط، جبکہ رجب نے کہا صحیح. جنہوں نے کہا ہے غلط ان کے جواب ہو گئے ہیں صحیح، اور جس نے کہا ہے صحیح اس کا جواب ہو گیا ہے غلط. رجب آصف آپ سے غلطی ہو گئی ہے. جی جناب بالکل سورہ حج میں 5075 حروف ہیں. اگلا سوال. 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ ہے. اس سورت کی ابتدا میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس نام سے پکارا گیا. اس مناسبت سے اس سورت کا نام طٰہٰ رکھا گیا. جلدی. 2 نے کہا صحیح، 2 نے کہا غلط. حافظ کون کون ہے آپ میں سے؟ اچھا آپ حافظ ہیں. عتیق یہ بتائیے 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ کی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن طٰہٰ سے شروع ہوتی ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو طٰہٰ کہا گیا. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام رکھا گیا، اسی سے اس کی ابتدا کی گئی. غلطی ہو گئی ہے ہمارے 2 بچوں سے. جس نے کہا ہے غلط حذیفہ اور حنیز نے کہا غلط. آپ دونوں سے غلطی ہو گئی ہے، جبکہ رجب اور عتیق نے کہا صحیح، اور دونوں کو دیے جاتے ہیں 1 نمبر. اگلا سوال 7واں سوال. سورہ مومنون میں 7 رکوع ہیں. جلدی. 2 صحیح جواب دیتے ہیں، 2 غلط جواب دیتے ہیں. نہ جانے آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ کی ہوئی ہے ان لوگوں نے کہ ہم دونوں نے صحیح بورڈ دکھانے ہیں، ہم دونوں نے غلط بورڈ دکھانے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ سوال سب کے لیے یکساں ہے. جس نے کہا غلط اس نے کہا صحیح، اور جس نے کہا صحیح اس سے ہو گئی ہے غلطی. یعنی ایک بار پھر حذیفہ اور حنیز سے غلطی ہو گئی ہے، چونکہ آپ دونوں نے صحیح ڈیسیجن لیا اور آپ نے کہا کہ سورہ مومنون میں 7 رکوع ہیں. آپ نے کہا صحیح، جبکہ سورہ مومنون میں 7 نہیں بلکہ 6 رکوع ہیں. اگلا سوال. قرآن پاک تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. اللہ اکبر. ایک بار پھر وہی ڈیسیجن. 2 نے کہا صحیح، 2 نے کہا غلط. جس نے کہا صحیح اس نے کہا بالکل صحیح، کیونکہ قرآن پاک 23 سال کے عرصے میں بتدریج ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا. 2 بچوں سے غلطی ہو گئی. اگلا سوال. 30ویں پارے میں 37 سورتیں ہیں. سب نے کہا صحیح اور سب کا جواب بالکل درست ہے. اگلا سوال. قرآن پاک میں برائی کی طرف بلانے والے نفس کو نفس مطمئنہ کہا گیا. جلدی ڈیسیجن لیں گے. چلیں جناب. تینوں نے کہا صحیح، جبکہ تینوں سے غلطی ہو گئی. رجب نے کہا غلط، آپ نے دیا بالکل صحیح جواب، کیونکہ برے نفس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے، اور آپ تینوں سے ہم افسوس کا اظہار کریں گے. اگلا سوال. قاریہ کا معنی دل دہلا دینے والی ہے. 3 بچوں نے ڈیسیجن لیا غلط، اور آپ سے ہو گئی ہے غلطی، کیونکہ قاریہ کا معنی دل دہلا دینے والی ہے. عتیق کو 1 نمبر دیا جائے گا، باقی تینوں کے 1 نمبر واپس لے لیے جائیں گے. اگلا سوال. قاریہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام نہیں ہے. سب نے کہا غلط اور سب نے صحیح جواب دے کر 1 نمبر حاصل کر لیا ہے. سبحان اللہ. چلے جناب. آئیے پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو دکھاتے ہیں اسکور بورڈ. ہمارا اسکور بورڈ اس وقت کیا بتا رہا ہے؟ 0 زبر 0 زبر. حذیفہ آپ نے اس راؤنڈ میں کوئی نمبر حاصل نہیں کیا، چونکہ 6 نمبر آپ نے لیے تھے اور وہی 6 نمبر آپ نے غلط جواب دے کر ہمیں واپس لوٹا دیے. لہٰذا آپ نے اس راؤنڈ میں کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. آپ اس وقت ہمارے ساتھ اس راؤنڈ کے حساب سے 0 نمبر پر موجود ہیں. حنیز نے حاصل کیے ہیں اس راؤنڈ میں -2. آپ اس راؤنڈ میں کوئی نمبر لینے کے بجائے اپنے پچھلے 2 نمبر بھی گنوا بیٹھے ہیں. عتیق نے اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 8 نمبر.
اور رجب نے ہمارے اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 4 نمبر. کیا لگتا ہے کون کون ایلیمنیٹ ہونے کی پوزیشن میں؟ جی انیز اور رجب. انیز اور رجب؟ نہیں رجب اور وہ حذیفہ برابر ہو گئے. حذیفہ اور رجب آپ کہتے ہیں برابر ہو گئے، جبکہ ایسا نہیں ہے. آئیے آپ کو بتاتے ہیں گرینڈ ٹوٹل کیا ہے. حذیفہ ہمارے ساتھ موجود ہیں 13 نمبر کے ساتھ، انیس ٹوٹل نمبر کے ساتھ موجود ہیں 7، اور عتیق نے حاصل کیے ہیں ٹوٹل 22 نمبر، اور رجب نے حاصل کیے ہیں 12 نمبر. صرف 1 نمبر کی وجہ سے آپ ایلیمنیشن کی پوزیشن میں آ گئے، جبکہ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ حذیفہ ہمارے اس سلسلے سے رخصت ہو جائیں گے، ایلیمنیٹ ہو جائیں گے. صرف 1 نمبر کے فرق سے حذیفہ آگے بڑھ گئے اور رجب کو ایلیمنیٹ کیا جا رہا ہے. بڑے ہی دکھی دل کے ساتھ، بڑا ہی خوبصورت کھیلا، بہت اچھی تیاری کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے. دونوں بچے ریڈ زون میں تشریف لائیں گے، اور اب ہم اپنے سلسلے کو آگے کی جانب لے کر چلیں گے. ایک نمبر بڑا قیمتی ہوا کرتا ہے، بسا اوقات 1 نمبر کے فرق سے فیصلہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اب باری ہے ہمارے 5ویں راؤنڈ کی، اور یہ ہے ہمارا آخری راؤنڈ. چونکہ ہمارے پاس اب بچے ہیں صرف 2 کنٹیسٹنٹ، اور ان دونوں کے درمیان ہوگا فیصلہ کن راؤنڈ، آخری راؤنڈ. راؤنڈ کے اختتام پر ہمارے پاس وہ بچہ ونر قرار پائے گا جس کے ہوں گے سب سے زیادہ نمبر. شروع کریں 5واں راؤنڈ. راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ راؤنڈ کس طریقے سے ہم آگے لے کے چلیں گے. یہ ہے ہمارا بڑا ہی یونیک اور خوبصورت راؤنڈ، جو ہے پکٹوریل راؤنڈ. بزر راؤنڈ ہوگا. آپ دونوں نے بزر پریس کرنی ہے. آپ کو دکھائی جائے گی ایک پکچر، مگر وہ پکچر جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. آپ کو بتانا یہ ہے کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں ارشاد فرمایا ہے. آپ دونوں انڈرسٹینڈ ہو گئے؟ اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کو دیا جائے گا 1 نمبر، اور اگر آپ نے غلطی کی تو آپ سے لیا جائے گا 1 نمبر. بزر اپنی اپنی چیک کروائیں گے. عتیق چلیں جناب، دونوں کی بزر پراپر ورک کر رہی ہے. آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا 5واں راؤنڈ، فیصلہ کن راؤنڈ. پہلا سوال مدنی چینل کے ناظرین آپ کی بھی اسکرین پر. جی بیٹا بتائیے، آسمان و زمین کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سے پارے، کون سی آیت اور کون سی سورہ میں فرمایا ہے؟ عتیق عبدالرشید. پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 164. پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 164. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین آپ کی بھی اسکرین پر. جی دیوار کا ذکر قرآن پاک کے کس پارہ کی کس سورت اور کس آیت میں کیا گیا ہے؟ دیوار کا ذکر پارہ 16 سورہ کہف آیت نمبر 77 میں کیا گیا ہے. آپ نے کہا قرآن پاک میں دیوار کا ذکر پارہ 16 سورہ کہف کی آیت نمبر 77 میں کیا گیا ہے. آپ کانفیڈنٹ ہیں؟ 90%. 90% کانفیڈنٹ ہیں، لیکن 10% کیوں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جواب غلط ہو سکتا ہے؟ وجہ یاد نہیں کیا تھا؟ یاد ہے، بھول گیا. یاد ہے، بھول گئے ہیں، مگر آپ نے جواب دیا. اسی جواب کے ساتھ جانا چاہیں گے؟ جی. ایک بار پھر سوچ لیں. جی چلیں جناب، بالکل صحیح جواب دے کر 1 نمبر حاصل کر لیا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین آپ کی بھی اسکرین پر. جی جناب، اب آ گئی ہے باری جانور کی. ہاتھی کا ذکر قرآن پاک کے کس پارہ کی کس سورت اور کس آیت میں کیا گیا؟ ہاتھی کا ذکر پارہ 30 سورہ فیل آیت نمبر 1 میں کیا گیا ہے. ہاتھی کا ذکر پارہ 30 سورہ فیل کی آیت نمبر 1 میں ہے. جواب درست دے کر 1 نمبر حاصل کر لیا ہے. سبحان اللہ. مسلسل صحیح جواب دے کر عتیق برابر اپنے اسکور میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں. اگلا سوال ایک بار پھر آپ کی اسکرین پر. جی ایک بار پھر جانور کا ذکر آ گیا. جناب بتائیے، بندر کا ذکر قرآن پاک کے کس پارہ کی کس سورت اور کون سی آیت میں آیا ہے؟ جی حذیفہ نے پہلے بزر پریس کی ہے. پارہ 1 سورہ بقرہ آیت 65. آپ نے کہا پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 65 اور بالکل درست کہہ کر 1 نمبر حاصل کر لیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چلے جناب، دونوں پیچھے نہیں ہٹ رہے. اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر آپ کی اسکرین پر. چلیں جی، سورج آ گیا. بتائیے سورج کا ذکر قرآن پاک کی کون سی سورت کس پارہ اور اس کی کون سی آیت میں کیا گیا؟ جی باری ہے عتیق کی. عتیق نے بزر پریس کی ہے. جی بیٹا. پارہ 30 سورہ شمس آیت نمبر 1. پارہ 30 سورہ شمس آیت نمبر 1. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جی، اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام زیر و زبر کا آخری راؤنڈ، اور یہ سوال آپ کی اسکرین پر.
جی اب باری آ گئی ہے زیتون کی. بتائیے زیتون کا ذکر قرآن پاک کے کس پارہ کی کس سورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ ایک بار پھر عتیق نے بزر پریس کی ہے. جی بیٹا بتائیں گے. زیتون کا ذکر پارہ 7 سورہ انعام آیت نمبر 99. آپ نے کہا زیتون کا ذکر پارہ 7 سورہ انعام آیت نمبر 99 میں ہے. پارہ بھی صحیح بتایا, سورہ بھی صحیح بتائی, آیت بھی صحیح بتا کر 1 نمبر حاصل کر لیا ہے. چلیں جناب اگلا سوال. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ہمارا آگے کی طرف بڑھتے ہوئے اگلا سوال ایک بار پھر اسکرین پر. جی پھر باری آ گئی ہے جانوروں کی. بتائیے جی اونٹ کا ذکر قرآن پاک کے کون سے پارے کی کون سی آیت اور کون سی سورت میں آیا ہے؟ چلیں جی حذیفہ نے بزر پریس کیے. پارہ 30 سورہ غاشیہ آیت 17. پارہ 30 سورہ غاشیہ آیت نمبر 17 میں جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین آپ کی اسکرین پر. چلیں جی اونٹ کے بعد گھوڑے کی باری آ گئی. بتائیے جی گھوڑے کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آیا ہے؟ حذیفہ. گھوڑے کا ذکر پارہ 14 سورہ نحل آیت 8 میں آیا ہے. آپ نے کہا گھوڑے کا ذکر پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 8 میں آیا ہے. آپ کانفیڈنٹ ہیں؟ 100%. 100% کانفیڈنٹ ہے. جواب درست دے کر 1 نمبر حاصل کر لیا ہے. چلے جی باری ہے اگلے سوال کی. دکھائیے جناب اب کون سا سوال کون سی چیز کا جواب انہوں نے دینا ہے اور سوال ہمارے بچوں سے کیا ہے؟ بتائیے جی کشتی کا ذکر قرآن پاک کے کون سے پارہ کون سی سورت اور کون سی آیت میں آیا ہے؟ کشتی کا ذکر پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 189 میں ہے. آپ نے کہا کشتی کا ذکر پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 189 میں آیا ہے. کتنے پرسنٹ کانفیڈنٹ ہے؟ 50% کانفیڈنٹ ہیں. کیا لگتا ہے پارہ غلط بتایا ہے سورہ غلط بتائی ہے یا آیت نمبر میں کوئی کنفیوژن ہے؟ آیت نمبر میں کنفیوژن ہے اور بالکل صحیح کنفیوژن ہے. چونکہ کشتی کا ذکر پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 میں آیا ہے. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. 1 نمبر واپس لیا جائے گا. اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین آخری سوال پروگرام زیر و زبر کا آخری راؤنڈ آخری سوال آپ کی اسکرین پر. جی لکڑیوں کا گٹھا. بتائیے لکڑیوں کے گٹھے کا ذکر قرآن پاک کے کون سے پارہ کی کون سی سورہ اور کون سی آیت میں آیا ہے؟ پارہ 30 سورہ لہب آیت نمبر 4. لکڑیوں کے گٹھے کا ذکر پارہ 30 سورہ لہب کی آیت نمبر 4 میں آیا ہے. جواب آپ نے دیا مگر یہ جواب درست دیا یا غلط دیا یہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر کے بعد بتانا ہے. دونوں میرے پاس آ جائیں گے آپ بھی میرے ساتھ شرکت کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین ہمارے بچوں نے بہت خوبصورت طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا اور بڑے ہی زبردست سوالات کے جوابات دیے اور مقابلے کو آگے لے کر چلتے رہے. عتیق نے زبردست کارکردگی دکھاتے ہوئے بہترین سوالات کے جوابات دیے اور حذیفہ نے بھی بھرپور مقابلہ کیا. کیا لگتا ہے آپ کو مائک لے کر آئیں گے بیٹا کیا لگتا ہے آپ کو آخری جو سوال کا جواب دیا ہے وہ عتیق نے درست دیا ہے یا غلط دیا ہے؟ عتیق آپ کو کیا لگتا ہے درست ہے. کتنے پرسنٹ؟ 100%. عتیق تو کانفیڈنٹ درست ہے. چلیں جی حذیفہ نے بھی کہہ دیا ہے درست ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ درست ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں اسکور بورڈ. زیرو زبر عتیق ہمارے ساتھ موجود تھے 22 نمبر کے ساتھ. اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 5 نمبر. اس حوالے سے عتیق نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے پروگرام زیر و زبر میں. ماشاءاللہ ہم اپنے ونر کو خوبصورت تحائف بھی دیا کرتے ہیں. بیٹا تحائف لے کر آئیں گے میرے پاس. شاباش ویری گڈ. عتیق بھائی کے لیے مجلس نے خوبصورت سا تحفہ تیار کیا ہے. پیکنگ تو بہت خوبصورت ہے مگر پتہ آپ کو گھر جا کے لگے گا کہ آپ کو کیا انعام میں دیا گیا. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. حذیفہ نے بھی بھرپور پارٹیسپیٹ کیا. آپ کو بھی یہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے. اللہ آپ کو بھی کامیابی عطا فرمائے. ماشاءاللہ اگلی بار جب آئیے گا تو بھرپور تیاری کے ساتھ آئیے گا. آپ تینوں کے لیے بھی تحفہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. چلیں جی ماشاءاللہ. اور جی آپ کے لیے بھی خوبصورت سا تحفہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں پوچھیں گے ہم تم سے
کچھ سوال پھر دیکھیں گے ہوتا ہے کون زیر و زبر بچوں کا مدنی چینل